اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت وہ ہے صفت عین۔ صفت عین، عین کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عین یا نون، عین کا میننگ ہوتا ہے آنکھ۔ جیسے اللہ نے اپنے صفت ید ہاتھ کو ثابت کیا، ویسے ہی صفت عین اپنے لیے آنکھ کو بھی ثابت کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، کہ آپ صبر کرتے رہیں اپنے رب کے حکم کے لیے، یقیناً آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جب اللہ کے رسول دعوت توحید پیش کر رہے ہیں تو قوم کی طرف سے بڑی اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ جو آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، آپ صبر کریں ان تکلیفوں پر، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ تو یہاں پر اعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ عین کا پلورل، سنگولر عین، پلورل اعین، واحد جمع، اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ ہم نے انہیں اٹھایا یعنی کہ سوار کیا۔ کس کو؟ نوح کو۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سیلاب طوفان آیا تو اسی سیلاب میں وہ کشتی میں سوار ہو کر کے جانے لگے، تو کہا ہم نے انہیں اٹھایا، ہم نے انہیں سوار کیا ایک ایسی کشتی میں جو تخت سے اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا کہ کیسے اس کشتی کو بنایا تھا نوح علیہ السلام نے۔ اس کے فوراً بعد یہاں پر اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تجری بأعیننا، وہ کشتی جا رہی تھی، پانی میں بہہ رہی تھی ہماری نظر کے سامنے، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، اور یہ ان لوگوں کے لیے برا انجام تھا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا، یعنی کہ وہ تو غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے پانی میں، اہل ایمان بچا لیے گئے، تو یہ ان کا انجام تھا۔ یہاں پر ابھی صفت عین کو ثابت کیا گیا ہے۔ صفت عین پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیوں بحث کر رہے ہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک گروہ تھا معطلہ کا، وہ گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ معطلہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ اس طرح سے صفات کو ثابت کریں گے، کہیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، تو اس سے تجسیم لازم آئے گی۔ تجسیم یعنی کہ جسم لازم آئے گا، جیسے آدمی کا جسم ہے وہ مختلف اعضاء سے بن کر کے مرتب ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کہیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، تو اللہ کی تجسیم لازم آئے گی، اسے جسم ثابت ہوگا اللہ کا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے ایسے تجسیم ثابت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اپنی ذات سے دیکھتا ہے، اللہ کے لیے آنکھ کو ثابت نہ کیا جائے، یہ ان کا کہنا تھا۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی صفت ذکر کرے، جیسے آنکھ کی صفت ہے، تو بندے اس صفت کو اپنی آنکھ پر قیاس نہ کرے۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ کی نظر، اللہ کی آنکھ اس کی شایان شان کے موافق ہے، آپ اسے اپنی آنکھ پر، اس کسوٹی پر نہ رکھیں۔ جیسے انسان کی آنکھ ہے،
چربی سے، گوشت کے لتھڑے سے، ہڈیوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اب آنکھ کا لفظ سن کے آپ ہو بہو ایسے ہی قیاس نہ کریں کہ جیسے میری آنکھ ہے تو اللہ کی بھی ایسی ہی آنکھ ہوگی، یہ غلط تعویل ہو جائے گی، یہ باطل معنی ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ نے جب اپنی صفت کو خود قرآن کریم میں ثابت کیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کی صفت کا انکار کرنے والے؟ آپ کیوں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات سے دیکھتا ہے، اللہ کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور آیت بھی پیش کی شیخ الاسلام نے، کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، مختصر سا محل استشہاد، محل استنباط شیخ الاسلام نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھ پر اپنی خاص محبت اور فضل کو نازل کیا ہے تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ یہ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، یعنی کہ جب ان کی والدہ سے یہ کہا کہ ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھ کے اور پانی کے تالاب کے کنارے کر دو، سمندر میں ڈال دو، دریائے نیل میں، اور جب وہ صندوق بہنے لگا تو فرعون اور آسیہ علیہ السلام کی جب نظر پڑی تو آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نامعلوم بچہ اس تابوت میں پانی میں بہہ رہا ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں تو اولاد نہیں ہے تو ہم اس کی جو ہے پرورش کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے خصوصی محبت داخل کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان سے ایک تعلق بناتا تھا، اس کو دیکھ کر کے الفت ہوتی تھی۔ تو کہا کہ میں نے یہ محبت پیدا کی۔ اب فرعون جیسا متکبر شخص بھی اس نے جب دیکھا کہ پورے بنی اسرائیل میں، پورے مصر میں، اس نے کہا کہ ایک بچہ بھی بچنا نہیں چاہیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ محبت میں نے ڈالی تھی، میں تو محبت کرتا ہوں اور تمہاری شخصیت کو میں نے ایسے بنایا کہ مخلوق بھی تم سے محبت کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا آگے؟ تاکہ میری نظر کے سامنے تمہاری تربیت۔ فرعون کے محل میں پرورش ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ میری نظر کے سامنے تمہاری تربیت کی جائے، تم نگہداشت پاؤ، تم بڑے ہو جاؤ، بلوغ تک پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو وقت مقرر کرے گا وہاں تک تم آ جاؤ۔ تو کہا کہ میری نظر کے سامنے، تو یہاں پر بھی لفظ عین کو اللہ نے اپنی نظر کو ثابت کیا ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں شیخ الاسلام یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے خود اپنی صفت عین کو ثابت کیا ہے تو آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اور البتہ آپ صفت عین کو، آنکھ والی اس صفت کو مخلوق کی آنکھ پر قیاس نہ کریں، کیونکہ مخلوق کی آنکھ بڑی محدود ہوتی ہے، ان کی نظر بڑی محدود ہوتی ہے، وہ پردے کی آڑ سے نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز آڑ میں نہیں ہے، حائل نہیں۔ تو اللہ کا دیکھنا الگ ہے، اسے بندوں اور مخلوق کے دیکھنے پر قیاس نہ کیا جائے اور نہ ہی اللہ کی صفات کا انکار کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفت کا ذکر ہوا، صفت سماعت، سننے کی صفت۔ ہم نے ابتدا میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا مثال دے کر کے کہ میرا اور آپ کا سننا بڑا محدود ہے، ہم کسی ایک زبان کو سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دو چار زبانوں کو سمجھتے ہیں، ایک وقت میں ایک بولے تو ہی ہم اس کی سن سکتے ہیں، ایک وقت میں چار لوگ آپ کو بولیں گے تو آپ کسی کی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو یہ آپ کا سننا، اللہ کا سننا بہت الگ ہے۔ ایک وقت میں پوری کائنات اللہ کو پکارے، ہر کوئی اپنی لینگویج میں پکارے، کوئی دل سے پکارے، گونگا بھی پکارے، کہیں پر بھی مشرق سے مغرب میں سب پکاریں اللہ کو،
بیک وقت پکاریں، ایک وقت میں پکاریں، اللہ سب کی سن لیتا ہے۔ تو اللہ کا سننا یہ مخلوق کے سننے جیسا نہیں، لہذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کہا قرآن کریم کی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سنا اس عورت کی بات کو اے نبی جو تم سے لڑائی کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دراصل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ اس خاتون سے ان کے شوہر نے یہ کہا تھا انتی علیہ کظہر امی، یعنی کہ جس طریقے سے بیوی سے جدائی کے لیے شریعت اسلامیہ میں طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے میری ماں حرام ہے میرے لیے، اب تو میرے لیے حرام ہو گئی ہے، تو یہ ان کے یہاں طلاق مانا جاتا تھا۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا اپنی بیوی کے لیے غصے کی کیفیت میں، انت علیہ کظہر امی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ کیا اس طرح سے کہہ دینے سے میں نکاح سے نکل جاؤں گی، باہر ہو جاؤں گی، کیا یہ طلاق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں اسی مکان میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور خولہ کی باتوں کو سن نہیں پا رہی تھی، جبکہ اسی مکان میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس آیت کو نازل کیا اور کہا کہ اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی گفتگو کو، اے نبی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کے اما عائشہ سن نہیں پا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے عرش سے آیت کریمہ کو نازل کر رہا ہے۔ موضوع کیا ہے، بات کیا ہے، کس کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہے، اس کے اوپر حکم نازل کیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا سننا، تو ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ہمارے کانوں کے جیسے کان اللہ کے ہوں گے، ہمیں قیاس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی تجسیم لاحق ہوگی، بعض مقررین کو یہ دیکھا گیا ہے عقیدے کی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ روایت جب پیش کی جاتی ہے کہ تو نے فلاں بندے کی عیادت کیوں نہیں کی، اگر تو فلاں بندے کی عیادت کیا ہوتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا، اور اسی طریقے سے وہ آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی طرف، کان کی طرف، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے اپنی آنکھ اور کان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ اشارہ کریں گے تو یہ مماثلت ہو جائے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ، اللہ کے کان، اللہ کے سننے اور دیکھنے کو آپ اپنے سننے اور دیکھنے کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے دوسرے مذہبوں کے اندر انہوں نے اپنے بہت سے خداؤں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ان کے آنکھ، ناک، کان، ہر چیز بناتے ہیں، سر بناتے ہیں، دم بناتے ہیں، ہاتھ پیر بناتے ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کی کوئی مماثلت نہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہوئے ان پر کامیڈی فلم بھی بنائی ہے۔ بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو اپنے ہی خداؤں کی کامیڈی کرتے ہیں، جبکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا تصور کر کے اس کو ڈیزائن کر سکے۔ لہذا یہی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کا سننا بھی حق ہے، اللہ کا دیکھنا بھی حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، لیکن اسے تم ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء،
اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ذکر کی، شیخ الاسلام نے کہا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں کے تعلق سے جیسے میں نے کہا قرض حسنہ کی بات، جب قرض حسنہ دینے کی بات کہی گئی تو انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، بندوں سے مانگتا ہے، جبکہ ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ نے کہا سن لیا ہے اللہ نے ان کی بات، تو اپنی قوت سماعت، صفت سماعت کا اللہ نے اس بات کیا ہے۔ اس کے بعد بے شمار دلائل یہاں پر ذکر کیے، صرف آیتوں کو سن لے، کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، اللہ تعالیٰ کیا یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ سن نہیں سکتا جب وہ چھپ چھپ کر کے باتیں کرتے ہیں؟ کوئی کیسے بھی بات کرے، وہ علل اعلان بات کرے، چھپ کر کے بات کرے، دل میں خیال کرے، جیسے بھی ہو، کیونکہ آدمی جب بیدار رہتا ہے تو خاموش نہیں رہتا۔ آپ کسی سے بولتے ہیں اور اگر بیدار رہتے ہیں تو خود کلامی کرتے ہیں۔ آدمی خاموش کب رہتا ہے؟ کسی اور سے بات نہیں کرتا تو خود سے بات کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم چاہے اپنی گفتگو کو ظاہر کرو یا پھر چھپا کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کو سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ذکر کی، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ جب گھبرا گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اس کو توحید کی دعوت دینے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ نہ ہو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ ہی کو علم نہیں ہے؟ کیا اللہ ہی نہیں جانتا؟ اللہ تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، جب تم ٹھہرتے ہو، بیٹھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، پلٹنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی کہہ دیں کہ تم عمل کرو، تم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو دیکھ رہا ہے، اللہ اہل ایمان کو دیکھ رہا ہے۔ تو سننا اور دیکھنے کی صفت کو ان تمام آیتوں میں ثابت کیا گیا۔ ایک آخری صفت آپ کے سامنے ذکر کر دیں، وہ ہے صفت جو تقابل کے ساتھ ذکر کی جائے، یعنی کہ جب بھی آپ کو، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم صفت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جہاں پہ کہا گیا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس طرح سے جیسے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو کوئی اس سے یہ صفت نہ نکالے کہ اللہ مسخرہ پن کرتا ہے، اس طریقے سے آپ مسئلے کو نہیں نکال سکتے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ اللہ، انہوں نے مکر کیا، مکاری کی، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ پلان کیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مکاری کرتا ہے۔ جیسے صفت رحمت سے آپ نے رحمان نکالا، رحیم نکالا، تو ویسے آپ صفت مکر سے اللہ ماکر ہے، چال باز ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مستہزی، ٹھٹا پن کرنے والا، مذاق کرنے والا ہے، اس طریقے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے اللہ کی صفات۔ لیکن قرآن کریم میں جب ان کا ذکر آیا ہے تو یہ کمپیریزن، یعنی کہ تقابل کے طور پر آیا۔ جیسے مثال کے طور پر دھوکہ دینے والی جو صفت، تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ نے تقابل کے طور پر اس کو ثابت کیا ہے۔ کیا کہا؟ یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اصل میں منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو تقابل میں جب انہوں نے غلط کیا تو ایسا ہوا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکاری کی، چال بازی کی، تو اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، اور اللہ رب العالمین بہترین منصوبہ بنانے والا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مکاری کی تو اللہ نے مکاری کی، تقابل کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں پر ذکر ہوا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکاری کی
تو اللہ رب العالمین نے بھی منصوبہ بنایا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے جب الفاظ کا استعمال ہوگا تو اس میں ادب کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ کبھی بھی کوئی ایسا لفظ آپ کی زبان سے نہ نکلے، ایسا جملہ کہ جس میں شر کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی۔ جیسے آپ دیکھیں اردو کے ہی لفظ ہیں یہ، جیسے مکر کا لفظ ہے، تو آپ مکر کا لفظ کفار کے لیے استعمال کریں، یہ مکاری ہے، لیکن وہی لفظ اللہ نے بھی اپنے لیے استعمال کیا، لیکن آپ ویسے ترجمہ مت کیجئے اس کا، آپ یہ کہیں کہ اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، کیونکہ لفظ میں جو شر ہے وہ شر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہوگی۔ تو کہا کہ واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، سبب نزول، کہ قتل عیسیٰ کا جب منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے پورا پلان بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسیسینیشن کیا جائے گا، تو ایک ٹیم وہاں پر پہنچی عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں۔ جب ان کا محاصرہ کر لیا تھا مکان کا انہوں نے، تو ایک شخص جو بہت آگے رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ کو اندر سے پکڑ کے باہر لاؤں گا اور اس کو صلیب پہ چڑھا دینا۔ وہ یہودی تھا جو رہبری کر رہا تھا قتل عیسیٰ کے لیے۔ چنانچہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو مکان میں داخل ہوا تھا اس کو شباہت عیسیٰ کی دے دی، اور اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ جب گھر کے باہر نکلا وہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ اندر نہیں، تو لوگوں نے کہا یہی تو عیسیٰ ہے، پکڑ کر کے اس کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکاری انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، یہ جتنے بھی پلان کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اسی صفت کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے قید، یہ بھی دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اللہ نے تقابل کے طور پر، کمپیریزن کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، موازنہ کرتے ہوئے، اصل کے طور پر نہیں۔ تو کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ سب بھی مکاری کرتے ہیں اور میں بھی پلان بناؤں گا یا منصوبہ بناؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافرین کے تعلق سے کہا کہ یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بندی کرے گا۔ تو ان تین صفات کا ہم نے ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام نے مختلف دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کیا، قوت سماعت، قوت بصارت، اور اسی طریقے سے صفت شر کے تعلق سے جو عقیدہ ہے وہ دلائل کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔